3 prong اسٹریٹجی کو ہم لے کے چلیں تو زیادہ بہتر رہے گا. کیوں جنرل صاحب, میں پینل سے سب سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم اسٹریٹجی کو سائملٹینیسلی ایوالو کریں اور آفینسو پہ رہیں تو زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں. ڈیفینسو پہ یا شیپش ایٹیٹیوڈ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے وین اٹ کمز ٹو لائک پرووائڈنگ ایویڈنس ٹو دا ورلڈ. اس میں ہمیں میرے خیال میں کھل کے سامنے آنا چاہیے. ویری کوئکلی جنرل صاحب ایک چیز بتائیے گا, آپ امبیسڈر بھی رہے ہیں, اور جنرل طارق آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی, ٹھیک ہے فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, جو بھی کانفلکٹس ہوتے ہیں اس میں بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے. ان دس پرٹیکولر کیس بیک ڈور ڈپلومیسی یا جو ابھی فون آ گیا ہمیں امریکہ سے کہ جناب دونوں جو ہیں وہ ریسٹرین کریں کانفلکٹ کو, انڈیا بھی پاکستان بھی, یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ نے کہا کہ جدو تک ساڑا ہاتھ اتنے نہیں ہوتا وہ ساڑے تے چڑھ کے رہتا انڈیا, جب ہمارا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اس وقت وہ خود پہنچ جاتے ہیں آپ کے. آپ جی گل کر لیے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں تو اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے. جب آپ پوزیشن آف ویکنیس سے بات کریں گے, جیسے یوکرین ہے, دیکھیں نا پہلے امریکہ کی شے پہ رشیا اس کے ساتھ جنگ لڑتے رہے, جب وہاں رجیم چینج ہوئی اوور نائٹ انٹینشن بدل گئی. انٹینشن اوور نائٹ چینج ہو سکتی ہے, کیپیبلٹی کو بلڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک, تو جب تک آپ خود اسٹرانگ نہیں ہوں گے, سیلف ریلائنٹ نہیں ہوں گے, تو آپ اگر دوسروں پہ ڈپینڈنٹ رہیں گے تو آپ کو خدا نخواستہ یوکرین جیسی صورتحال سے آپ پیش آ سکتے ہیں. اب ہمارے لیے تو خیر ہم بہت آگے آ چکے ہیں, اور ہمارا جتنی بھی ڈیفینسو ہمارا اکوپمنٹ ہے میں نے کلوزلی دیکھا ہے, ہم سیلف ریلائنٹ ہیں. ہمارا اپنا جیٹ فائٹر ہے, دیکھیے JF-17 تھنڈر جو ہے بلاک 3 وہ رفال سے کمپیٹیبل ہے, اور پھر ہم نے F-16 کو اپ گریڈ کیا ہے, اور یہ ان کے رفال اسود تھوڑی دونوں سے بہتر ہے. اس کی سپیڈ, اس کی ایجلٹی, اس کی ریچ ان سب سے بہتر ہے. تو پیسہ لگا رہے انڈیا جا کے, اور وہ دیکھیں لگا رہا ہے. اور ابھی جو لیٹسٹ F-35 ان کے متھے لگائے ہیں, جب لاسٹ مودی صاحب گئے ادھر US میں تو ٹرمپ کو دیکھیں یہ بھاگے بھاگے پہنچے ہیں. ہمارا تو کوئی آج تک امریکہ نہیں گیا, وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. پہلے کنٹری بیچ صاحب آ گئے, پھر ان کے اور انویسٹر مائن اینڈ منرل میں آ گئے, پھر وہ کانگریس مین آ گئے. پاکستان کو تو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں, آپ وہاں جا رہے ہیں, یہ وہاں پہنچے بےزتی کرا کے آئے, اور $45 بلین کا ان سے بات کر کے آئے کہ جی ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, ہمارے خریدیں, ہمارے ہتھیار خریدیں اور F-35 خریدیں. انہوں نے کہا چوائس ہی نہیں تھا. ان کی شکلیں دیکھیں جو آئی ہیں, باڈی لینگویج پڑھیں, اور اس پہ ایلن مسک نے کہا کہ وائٹ ایلیفنٹ ہے, اب ان کو لینا پڑ رہا ہے. اور اپنا ان کا بھی جیٹ فائٹر تیار ہی نہیں ہوا. ہم ان سے دیکھیں ہمارا اپنا ہے, ہماری ساری مت کیوں ماری جاتی ہے کہ جب ابھی ریسنٹلی جو ہوا تھا انسیڈنٹ ہوا, اپنے ہیلی کاپٹر ڈگاندے رہے. ان کا چیف آف آرمی سٹاف ہمارے ایک کلک پہ تھا, ایک کلک پہ تھا چیف آف آرمی سٹاف, اور اس کو مار سکتے تھے. میرے جو کمانڈر ہوتا ہے کہنا ٹھوک دے. اور دیکھیں اسی چیف آف آرمی سٹاف نے ابھی بیان دیا, ریٹائر ہو گیا ہے, اس نے کہا ہماری فوج تیار نہیں ہے جنگ کے لیے. یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں. ان کے ایئر فورس چیف, ایکس آرمی چیف, اور دیکھیں ان کی جو پریس بریفنگ کی فوٹیج آئی ہے کہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے وہ MO ڈائریکٹریٹ اور آرمی کے سینئر آفیسر, اور انہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں پولیٹیشین کہ جی آپ جنگ کے لیے تیاری کریں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو شارٹ کمنگز ہیں, اور جب انہوں نے پریشر ڈالا اٹھ کے چلے گئے, اس کی ریلیز ہوئی. دیکھیں یہ حالت ان کی اندر سے ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا اندرونی طور پہ آپ اسٹرانگ ہوں گے, اکنامیکلی اسٹرانگ ہوں گے, سیلف ریلائنٹ ہوں گے, اور تو پھر آپ کی بات زیادہ سنی جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں, اور ہماری جو پالیسیز ہوتی ہیں, دیکھیں نیشنل سیکورٹی پالیسی ہوتی ہے, اس کے جیسے آپ نے کہا نا آبجیکٹو ہوتے ہیں, شارٹ ٹرم آبجیکٹو یہ ہیں, میڈیم ٹرمز یہ ہیں, اور لانگ ٹرم یہ آبجیکٹو ہے. تو تب آگے قومیں ترقی کرتی ہیں, ان پہ آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے, وہ ہمیں بنانی چاہیے. کسی شیپ میں تو ہیں ہماری, اور ان پہ عمل کرنا. ویسے جن صاحب طارق, ہم تو NDC میں اکٹھے رہے ہیں, تو وہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی جو بنی ہوئی ہے اس کو میرے خیال میں تھوڑی سی چینجز اس میں لانے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اس میں 3 چیزیں جو ہے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس کی ڈیٹیل میں پھر کسی وقت چلے جائیں گے, لیکن اس کو دیکھیں اپڈیشن تو کنٹینیوس پروسیس ہے. اب بٹ بنیادی چیزیں اسٹیٹ ہوتی ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ ہمارا پانی واٹر ہے, دیٹ از آر ریڈ لائن, دیٹ از آر وائٹل نیشنل انٹرسٹ, کہ وہ چلتا رہنا چاہیے. لیکن آن دا لائٹر سائڈ اگر میں آپ سے بات کروں نا, آئی ول ہیو ٹو وائنڈ اپ اوور ہیئر, لیکن لائٹر سائڈ پہ میں بات کروں نا تو PJ میر جو ہے نا, از اے ویری اولڈ فرینڈ آف مائن, ٹھیک ہے, اور میرے استاد بھی ہیں. لیکن جس طریقے سے یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو انہوں نے میٹنگز لائن اپ کی ہوئی ہیں, یہ کوئی ریڈ لائن کراس کرنے جا رہے ہیں. ویسے
دیکھیں اگر انڈیا نے ریڈ لائن کراس کی تو ہم بھی کراس کریں گے. نہیں وہ پی جے از آل سیٹ ٹو کراس آل دوز ریڈ لائنز. تو وہ انہوں نے اپنی تیاری رکھی ہوئی ہے. بٹ اٹ آل ڈیپینڈس اینڈ وی ہیو ٹو بی ان کوآرڈینیشن ود ایچ ادر. اگر انڈیا نے کوآرڈینیشن نہیں کریں گے پی جے, یہ میں آپ کو وہ ان سے ریکویسٹ کریں گے کر لیں, نہیں تاکہ اگر آف فیئر کر لیں تو بہتر ہے, لیکن پی جے نہیں کریں گے. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا مائی ڈیئر بردر کہ اگر انڈیا نے مسٹر ایڈونچر کیا تو پھر یہ کشمیر بھی ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا. اور سکھوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ پنجاب سے ہم ساڑھے کو لنگ کے دکھاؤ, ہم پیچھے سے آپ کی دم کاٹیں گے. بالکل صحیح. تو ہوپ بیٹر سینس پریویل آن دیم. بالکل ٹھیک ہے. جی پلیز سر. دیکھیں ہماری جو آڈینس ہے وہ پاکستانی پبلک ہے, ہمیں ان کو ایک پیغام دینا ہے کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے پاکستان کے اوپر, پاکستان کی آرم فورسز پہ, پاکستان کی عوام پہ, کہ 6 گنا چھوٹا ملک ہوتے ہوئے انڈیا کو اس طریقے سے ہم نے باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ وہ بہت کچھ کرنا چاہ رہا ہے, کر نہیں پا رہا. بالکل ٹھیک. جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں دونوں فورسز کا تو وہ ہمارے سے ڈبل ہے ہر چیز میں, ٹینک, ایئر کرافٹ, ہر ایک چیز. نیوکلیر ویپنز, وار ہیڈز ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمیں ایج ہے. ان کے پاس 164 ہے, ہمارے پاس 170 ہے, سلائٹ ایج. دوسرا وہاں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چیخ انڈیا کہہ رہے کہ وی ڈو ناٹ وانٹ وار. 2 میں پروگرام ایسے دیکھ چکا ہوں جس میں ایک جرنلسٹ اور دوسرے جو ہے پروین سونی, انہوں نے جو وی لاگ کیا ہے کہ جی ہم نے تو دہشت گردی کے خلاف جنگ اناؤنس کی, ہم نے پاکستان کے خلاف جنگ تو اناؤنس نہیں کی, ہم تو نہیں لڑنا چاہتے. تو یہ وہ سچویشن ہے جس میں انٹرنل بڑے پریشرز ہیں ایک اور گورنمنٹ پہ. جی گورنمنٹ نے, انڈین گورنمنٹ نے کاسٹ سینسس اناؤنس کر دیا. سو میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ کل جو 10 چینل کا کسی نے مینشن کیا ہوا تھا کہ وہ دے ور بزی آن اندر ایشو وچ از کاسٹ سینسس, اینڈ وہ دے آر موونگ اوے فرام جنگوئزم اور یہ جو وار اسٹیریا. بالکل ٹھیک ہے. پی جے صاحب جی, یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ. پی جے صاحب آپ کو ہالی ووڈ بالی ووڈ سے کوئی فون تو نہیں آ رہے کہ وہ بھی کہہ رہے ہو. پی جے صاحب آپ میری بات نہیں سن رہے. پی جے صاحب آپ میری بات نہیں سن رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بالی ووڈ سے کسی کا فون تو نہیں آیا کہ دے آلسو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو وار ود پاکستان. سر وی all don't want to have war. بالکل جنرل صاحب صحیح بات کر رہے ہیں. we don't want war. نہیں میں تو ہماری فورن پالیسی آپ دیکھ لو, it's all friendship. لیکن what I want to say is کہ 5-6 دن we need to counter the Indian propaganda. میں گورنمنٹ سے یہ کہوں گا یہ جو تھوڑی بہت ریسٹرکشنز لگائی ہیں اس کو کھول دیں, ایک. اور دوسرا یہ ہے ہمارے جو سوشل میڈیا پہ یہ کئی جو ہیں ایڈونچرز کرنے والے, خدا کے لیے آج پاکستان کے متعلق بات کرو اینڈ اسٹاپ ہٹنگ آن آور انسٹیٹیوشن. ویری ٹرو, ویری ٹرو. جی میرے خیال میں اس پہ مزید گفتگو بھی کر سکتا تھا. میرے کافی پوائنٹس ایسے ہیں لائک نیشنل سیکورٹی پالیسی کی بات ہے طارق, وہ ہم لوگ ایک ایکسرسائز کر چکے ہوئے ہیں. ہمارے دور میں بھی بنی تھی ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی وین وی ور ان دا NDC. میرے خیال میں اس میں جو فلاز ہیں ان کو جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, میرے نزدیک 3 فلاز ہیں اس میں نیشنل سیکورٹی پالیسی ابھی جو ایگزسٹ کرتی ہے. تو اس کو بھی ہم کسی وقت ڈسکس کریں گے. اینڈ دیر آر سو مینی ادر تھنگس, کیونکہ ابھی ایک ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں پی جے, وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے بعد میں. اور شمریز صاحب کے پاس بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی وہ بیان نہیں کر سکے بیکاز وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر.